اگر کسی آدمی نے رمضان کے ایام میں روزے کی حالت میں شادی شدہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اوپر جو اس کا کفارہ ہے وہ ترتیب سے ادا کرنا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ غلام کو آزاد کرے، اگر اس میں یہ استطاعت ہے تو وہ غلام کو آزاد کرے گا۔ اگر وہ غلام کو آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 ماہ کے روزے رکھے گا، یعنی 60 ایام کے روزے رکھے گا۔ اور اگر یہ بھی اس میں استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی جس نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہلکت یا رسول اللہ، ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ تو اس نے پھر سارا قصہ سنایا۔ تو پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے پھر یہی جواب دیا۔ تو پھر آپ بیٹھے رہے۔ ایک آدمی وہ ایک بہت بڑا جو برتن تھا وہ کھجوروں سے بھرا ہوا لے کے آیا، تو آپ نے اس آدمی کو دیا جس نے اپنا روزہ اس طرح سے توڑا تھا کہ جاؤ یہ غریبوں میں اور مساکین میں جو محتاج لوگ ہیں ان میں یہ جو کھجوریں ہیں یہ تقسیم کر دو۔ میں اختصار کے ساتھ حدیث کا تمہیں مفہوم بتا رہا ہوں میں۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول کہ یہ جو ایریا آپ نے بتانا ہے بین لابتین، اس کے درمیان جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ محتاج ہوں ہی میں ہی زیادہ محتاج ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنا شروع کیا اور آپ کو اس کی بات سے ہنسی آئی، تو آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے جاؤ خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کفارے کا حکم دیا تھا، اس لیے یہی کفارہ ہے ایسے آدمی کے لیے۔ البتہ قضا میں اختلاف ہے کہ چونکہ وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے تو کیا اب وہ اس کی قضا کرے گا کہ نہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ البتہ راجح موقف یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ اس کے اوپر قضا بھی ہے، وہ قضا بھی کرے گا، جتنے روزے اس کے اس طرح سے ٹوٹے ہیں وہ قضا کرے گا، اور جمہور کا موقف یہی ہے۔ روزوں کے مسائل کے بارے میں آخری مسئلہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، تو کیا سفر میں لازمی روزہ چھوڑنا چاہیے یا کوئی آدمی اگر استطاعت رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ پہلی جو رائے ہے وہ جمہور کی ہے، ان کے نزدیک روزہ جو ہے یہ سفر کی حالت میں اس کو رکھنا اور نہ رکھنا یہ رخصت ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ روزے کو چھوڑنے کا یہ لازمی طور پہ نہیں کہا کہ کوئی چھوڑ دے، وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے انہو اجاز امرین، کہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا آپ نے اجازت دی ہے، لہذا یہ رخصت ہے۔ البتہ جو ظاہری فقہا ہیں ان کے نزدیک افطار کرنا، روزے کو چھوڑ دینا سفر میں یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ اس کو کفایت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات ہے، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے یا افطار کرنا افضل ہے؟ تو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں اگر مسافر میں یہ استطاعت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے افطار کرنا افضل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم الیسر، یعنی سفر کی حالت میں جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو آسانی جو اس نے آپ ارادہ کیا ہے اس کا مظہر ثابت ہو سکے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ افطار کرنا افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو کام جو اس نے عزیمت والے کہے ہیں کہ ان کو کرنا ہی کرنا، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، جیسے ان کے اوپر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ کام جن کاموں کے نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو ان رخصتوں پہ بھی اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے جس طرح سے عزیمت والے کاموں پہ ہم کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے عزیمت والے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے رخصت والے جو کام ہیں جو اللہ نے رخصت دی ہے اس کے اوپر بھی عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔